وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری استاد ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو دلوں کے بگاڑ کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ ہے تکبر۔ یہ کیا ہے؟ تکبر دراصل ہوتا کیا ہے؟ یہ کس طرح انسان کے دل میں آتا ہے اور یہ کس طرح انسان کے دل کو بگاڑ دیتا ہے؟ جی، تو آج آپ ہمیں بتائیے کہ تکبر دراصل کیا ہے، قرآن اور سنت ہماری کس طرح اس کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ بھی بہت ہی اہم ایک دل کی بیماری ہے۔ جی، اور ویسے اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو کاف با را سے اس کا معنی ہے کسی بھی چیز کی عظمت یا بڑائی۔ اب یہ کبریائی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو یہ محمود ہے، پریز وردی ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے، درست۔ اس کو بیان کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر یہ انسانوں کے اندر آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو یہ مذموم ہے، یہ بلیم وردی ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آسمانوں پر جو گناہ ہوا تھا ابلیس سے، اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی تھی؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا بڑے ڈیفائنٹ طریقے سے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا یہ ہے جس کو تو نے مجھ پہ ترجیح دی اور عزت دی، تکریم دی، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا؟ تو یہ تکبر ہوتا ہے اپنے حسب نسب کا اور اپنی صلاحیتوں کا، کہ میں اور اس کے آگے جھکوں۔ تو اس چیز کو آپ انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور بہت کامن ہے، یہ والا بہت کامن طریقہ ہے تو۔ کہ آپ کسی کو اگر ایک کام کہیں اور وہ صرف اس لیے وہ کام نہ کرے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے۔ بعض اوقات گھرانوں میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا انفارچونیٹ ہے یہ کہ یہ ماں بیٹی، ساس بہو، سبلنگز میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات شیطان اس کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ آپ کسی کو اچھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اپنی نماز درست کر لو، تم اپنا سجدہ درست کر لو، تم اپنا نماز کا دوپٹہ جو ہے یہ باریک ہے اس کو موٹا کر لو، وہ نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے ان کو کہا ہے، اور ان کا نفس اتنا بڑا ہے ان کی اپنی نظر میں کہ وہ کسی کی بات مان سکتے ہی نہیں ہیں، وہ برا منا جاتے ہیں۔ تو آپا اس میں ایک جو قرآن کی آیت میں اسی کا شیطان کا ہی آتا ہے، انا خیر منہ، بالکل، میں اس سے بہتر ہوں۔ وہی وہ اس کے آگے یہی ہے نا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بالکل، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو، ہر لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ اچھا، ویسے اس میں علماء کرام نے بڑی اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی، جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہتر چیز سے بنا ہے۔ مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی کے اندر نرمی ہے، مٹی اپنے اندر چیزوں کو ایبزارب کرتی ہے، مٹی کے اندر سے کتنی خیر نکلتی ہے، اور آگ تو جلا کے بھسم اور راکھ کر دیتی ہے، وہ تو ڈسٹرکشن ہے، وہ ڈسٹرکشن ہے۔ تو انسان جو متکبر انسان ہے نا، وہ اپنے اندر کی ساری ڈسٹرکشن کو بھی خیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انا خیر منہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس میں ہم بالکل ایک اور موڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتی، اور ہو بھی تو نظر نہیں آتی، اور آپ کو اچھا نہیں لگتا اگر اس کی کسی خیر کی نشاندہی، ڈینائل میں ہوتے ہیں، اور آپ کو اچھا نہیں لگتا اگر آپ کے سامنے کسی اور کی کوئی تعریف بیان کی جائے تو اس انسان کو، متکبر انسان کو پسند ہی نہیں آتی وہ بات۔ وہ گھما پھرا کے بات پھر اپنے اوپر لے کر آتا ہے، وہ سارا ٹاپک اپنے اوپر لے کر آ جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا یہ زہر ہے، اور اتنا جیسے وہ کہتے ہیں نا پوٹنٹ یہ زہر ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
کیونکہ یہ نقصان دہ اتنا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل کے اندر ہے نا تو آپ کے اعمال کو چینج کر دے گا۔ تو یہ تو اتنی کامن چیز ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی میری آپ سے بات کرنے سے معاشرے کے اوپر ہم تھوڑی سی دیکھیں کہ اب اگر کسی عورت کے اندر یہ تو اتنی کامن چیز ہے، اور اتنی جیسے رائی کا دانہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، اب اگر جب وہ بچوں کو بڑا کر رہی ہے تو وہ اسی طرح کی چیز بچوں کے اندر ڈال رہی ہے، ٹرانسفر وہی کرے گی جو اس کے اپنے اندر ہوگا۔ جی، اور پھر وہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں اور اس کا جو رزلٹ، اب ہم ایک چیز فیس کرتے ہیں اسکول میں، بلنگ، بالکل اس کے پیچھے یہ پھر کیا یہی وہی فیکٹر ہے؟ بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اپنی ذات کی بڑائی ہوتی ہے اور وہ دوسرے کو کی تحقیر کر رہے ہوتے تو ہیں۔ پھر آپا یہ جو لوگوں کا مذاق اڑانا ہے پھر یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی حدیث سے آگے آتا ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائی کے دانے کے برابر والی بات کی جی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو ان کو یہ ہوا کہ شاید یہ بھی تکبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار، سختی سے حق کا انکار، جیسے ابلیس نے کیا، جی، جیسے دیگر اقوام جن کا ہم آگے ذکر بھی کریں گے انہوں نے کیا، اور غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور یہ ساری جو ابھی آپ نے بات کی اسکولز کی بلینگ کی، یہ تکبر سے سٹیم کرتا ہے۔ ایسے بچوں کی باقاعدہ کیس سٹڈی اگر دیکھی جائے تو اس کے پیچھے ان کی تربیت میں یا تو متکبر والدین ہوں گے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین کا نگلیکٹ، کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسا غصہ ہے کہ جو وہ اسکول میں کسی کمزور کے اوپر اتارتے ہیں، یا وہ کسی بروکن ہوم کے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی جو غیر فطری چیز ہے وہ ان کی زندگی کے اندر سے ملے گی، تب وہ آ کے تو وہ اسکول میں کمزوروں کے اوپر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرے کا تکبر بعض اوقات کسی کمزور کو کتنا ساری زندگی کے لیے ٹرامیٹائز کر دیتا ہے، سکار کر دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس چیز میں سے بعض اوقات نہیں نکل پاتے۔ ان کا خوف، ان کا غم، ان کی انگزائٹیز وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں کیونکہ اسکول میں ان کے ساتھ برا ہوا تھا۔ اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تکبر کا اظہار ہم کرتے عموماً کمزوروں پر ہی ہیں، جہاں بالکل متکبر اصل میں نا اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، اور وہ تکبر کرتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اوپر ایک لبادہ پہننا ہے، اب اس نے ایک اپنی بڑائی کا لبادہ پہننا ہے اور اس نے اپنی ان کمزوریوں کو چھپانا ہے۔ انسان جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون میرے سے آگے نکل گیا، کس کا نام میرے سے پہلے لے لیا گیا، کس کی نام کی تختی لگ گئی، یہ سب چیزیں ہماری یہی غم ہے نا۔ اور یہ تو بڑے پرابلمٹک ہو جاتے ہیں۔ جی، کریڈٹ کس کو مل گیا، آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو یہ والی چیزیں جتنا کام، اور اگر آپ کو کریڈٹ نہیں مل رہا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے۔ جی، اور پھر آپ کا کسی بورڈ پہ نام نہیں لکھا ہوا تو آپ کام نہیں کریں گے۔ لیکن آپ اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا آرگنائزیشنز میں جب ہم اکٹھے کسی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہوں تو وہ کام کو بڑھنے نہیں دیا جاتا آگے۔ بالکل، اور کسی باصلاحیت انسان کو پیچھے کر دینا، اور یہ چیزیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں۔ جی، بعض اوقات ساس انسیکیور ہو جاتی ہیں، مدر ان لا انسیکیور ہو جاتی ہیں، وہ اپنے جو گھر کی جو ڈومین ہے اس کے اندر ایک نئی آئی ہوئی بچی کو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہی چیز جو ہے یہ سسٹر ان لا کی طرف سے آ سکتی ہے، نند کی طرف سے، بھابھی کی طرف سے، اور ورک پلیس پر کولیگز کی طرف سے، کہیں بھی یہ ہوگا نا تو یہ بگاڑ ہوگا۔ اور جہاں کہیں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ رشتوں کو بگاڑے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ بالکل، اور آپ پھر قرآن میں بھی تو بے شمار جگہوں پر اس کو ابلیس کے علاوہ بھی بہت سی اقوام کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے مومنین کی، اس میں تو اس پہ بھی ذرا سے روشنی ڈالیے کہ قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پچھلی اقوام کو بھی اگر ہلاک کیا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک فیکٹر، بہت سے فیکٹرز میں سے ایک یہ بھی تھا۔ بالکل، آپ دیگر اقوام کو دیکھیں جو قرآن حکیم میں گزری ہیں تو سب سے پہلے تو جیسے ابلیس کی بات تو ہم نے کر لی، آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے کہ سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم جو ہے اس کو نصیحت کی، اور اگر آپ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں
تو اس میں کہ اے میرے رب، وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات کو پکارا، دن کو پکارا، میں نے ان کو اعلانیہ پکارا، میں نے ان کو خفیہ نصیحتیں کیں، اور ان لوگوں میں سے کتنے لوگ ایمان لائے 950 سال بعد جو کشتی میں چڑھے؟ وہ کوئی تقریباً 70-72 لوگ تھے۔ اب دیکھیں کہ 950 سال گیو اپ نہیں کیا انہوں نے، اس کے باوجود ان کا تکبر نہیں ٹوٹا۔ بالکل۔ پھر اسی طرح سے دیگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نا، ہود علیہ السلام ہے اور قوم عاد ہے، قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیے ملکوں میں۔ ایسے اونچے لمبے اور ایسے وہ تھے عقل اور ہوش مت رکھنے والے لوگ۔ اور اسی طرح سے قوم سمود جو کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھیں، اور اسی میں فخر کرتے تھے۔ یہ دنیاوی ترقی ہے نا، یہ بھی تکبر لے آتی ہے نا۔ اگر اللہ کی پہچان نہ ہو نا، اور پھر انسان اللہ کی پہچان کرنا چاہتا نہیں ہے، اللہ نے نبی بھیجے ان کی طرف، اور ایسے ڈیڈیکیٹڈ نبی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دکھائے۔ قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ ملا، وہ ایسے تکبر اور ایسے شقی القلب تھے کہ انہوں نے اس معجزے والی اونٹنی کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا، بالکل، اور پھر ان کا خاتمہ ہوا، پھر ان پر عذاب آیا۔ تو لہٰذا تکبر عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اب اس میں جیسے اپنے اس قوم کا ذکر کیا جو اونچی عمارتیں بناتے تھے، پہاڑ تراش کے عمارتیں بناتے تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو لوگ، اکثر لوگوں نے جو اتنے بڑے بڑے مونومنٹس بنائے، بلڈنگز بنائیں، پیچھے ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھا جائے، اور پھر ہماری بڑائی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور پھر ان کو کتنا یاد رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام کو دیکھیے جنہوں نے کیسی زندگی گزاری اور ان کی کیسے کیسے یاد دلوں میں موجود ہے۔ بالکل، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ سچی ناموری تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ بالکل۔ اور پھر وہ جیسے آپ کی بات کہ کھوکھلا ہوتا ہے متکبر، تو وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے، وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اب فرعون اور اس کے لشکر کی بات، جیسے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اتنا متکبر تھا کہ جو اس کی اگینسٹ کوئی جاتا تو اس کو میخوں سے وہ ٹھکوا دیتا تھا۔ فرعون کے تکبر کا تو یہ عالم ہے نا کہ فرعون ایز اے تکبر سمبل ہی بن گیا، وہ سمبل ہے، ہاں، فرعونیت۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کو متکبر کہنا تو آپ کہتے ہیں وہ وقت کا فرعون ہے، جی، وہ تو سمبل بن گیا، یہ وہ کتنی سمبل ڈرنے بن والی گیا ہے بات ہے متکبر کا۔ جی، اور اس نے ملک میں تکبر کیا، اس نے بنی اسرائیل کو حقیر جانا، اس نے کہا یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہے، اس نے ہمیں غصہ دلایا ہے، جی، مجھے غصہ دلایا ان چند لوگوں نے، میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اور کہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے غرق کیا۔ تو اس بات سے بہت زیادہ اویئر رہنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے کہ ہسٹری پہ آپ جتنا غور و فکر کرتے رہیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ متکبر کا کیسا انجام کرتے ہیں۔ آپ قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی تکبر کیا، ان کے نبی نے ان کو کتنا نصیحتیں کی کہ تم یہ جو ناپ تول میں کمی ہے اور یہ ملاوٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں تم چھوڑ دو، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمارے دنیاوی معاملات میں دخل کرو، دخل اندازی کرو، تانا دے کر۔ اور انہوں نے ان کو کتنا سمجھایا کہ جو حلال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جو تم حرام کے طریقے سے کماؤ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو ان پر بھی عذاب آیا۔ تو یہ جو ڈیفائنٹ طریقے سے ڈھٹائی کے ساتھ سب کچھ جاننے کے بعد جب انکار کر دینا ہوتا ہے نا، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، جاننے کے بعد ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونا، بالکل۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا بھی لیٹر آن یہی مزاج سامنے آتا ہے، یہی مزاج ہے، بالکل یہی مزاج ہے۔ کیسے کیسے انبیاء کرام ان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے اپنے نبیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو انہوں نے اتنا ستایا ہے، اور ان سے سوال کر کر کے، ان کو اذیتیں دے دے کے، حتیٰ کہ ان کے اوپر الزام لگا لگا کے۔ اور مجھے تو آپ کی وہ بات بیٹھ گئی ہے نا ذہن میں، کھوکھلا ہونا، وہ بنی اسرائیل کی بھی کتنے ان کے سامنے سمندر پار کرایا آپ نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں بتائی، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ایسا بچڑا ہمارے لیے بھی بنا دے۔ بالکل، یہ تو کھوکھلا ہونے والی بات ہے کہ اندر سے آپ اس چیز کو، غلامی نکلی، وہ غلامی کا سارا جو ہے وہ نکلا ہی نہیں، اور اپنے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا، جی، اپنے انبیاء کو قتل کیا، اور اتنے زیادہ
ان کے اندر یہ بڑائی اپنی آ چکی تھی کہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل بالکل پروٹیکٹڈ ہیں، ہم پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان سرکشی کرتا ہے الرآہ استغنا، اور اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، یعنی بے نیاز، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکبر کا ایک بہت بڑا، وہ تمام انسانوں کے اندر یہ جو متکبر ہو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میں کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے، اور وہ پرواہ نہ کرتے کرتے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، بالکل۔ اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ہم دیکھیں مشرکین عرب جو تھے ان کا بھی یہ تھا، آپ دیکھیں نا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے بالکل، لیکن وہ چونکہ وہ کہتے تھے کہ اس نبی پر آیا، ابو جہل کا یہی تو آتا ہے نا کہ ہم بنی ہاشم کے یتیم کی بات مان لیں، ہمارا قبیلہ پیچھے رہ جائے۔ جی، تو وہ پھر یہی ابو جہل کے بارے میں تو آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ آپ دیکھیں نا، وہ جب عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی گردن کاٹ دو، انہوں نے کہا کہ تم بہت غلط اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، چرواہے تم بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، اور یہ موت کے وقت ہے، موت کے وقت۔ جی بالکل، وہ تو فرعون سے بھی آگے نکل گیا، کیونکہ فرعون نے مرتے وقت پھر بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ بالکل، ابو جہل اس وقت بھی نہ کہہ سکا، درست۔ اور پھر اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کے کردار پر، انسان کے ایٹیٹیوڈ پر، اس دل کے فساد کے؟ مجھے تو بالکل یہ فساد لگ رہا ہے، لگتا ہے جیسے بالکل ہر چیز کو خراب کر دیا۔ بالکل، انسان کی ایک بالکل شخصیت جو ہے نا وہ فرق ہو جاتی ہے، اور ایک تو اس کے اندر بالکل کوئی عاجزی انکساری رہتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کو نماز پڑھنا آر لگتا ہے، مشکل ہو اللہ کے آگے جھکنا بھی مشکل لگتا ہے، رکوع کرنا، سجود کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ میں کیسے اپنا ناک اور اپنا ماتھا جو ہے وہ میں زمین پہ ٹیک دوں، زمین پہ لگا دوں۔ یہ ایک تکبر کی، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، درست۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آر، اور پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت یہ سمجھنا کہ مجھے امتیازی حیثیت ملنی چاہیے، مجھے پروٹوکول ملنی چاہیے، میرے بیٹھنے کی جگہ، میرے کھانے کی جگہ، میرے پینے کی جگہ، میرا لباس، میری گاڑی، میری ہر چیز، ہر جگہ میں اہم ہو جاؤں، میں اہم ہوں اور میں لائم لائٹ ہوں، بالکل، میں پرومیننٹ ہوں، میں اہم ہوں، میں لائم لائٹ میں ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کے طبیعت کے اوپر اس کے یہ اثرات پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کسی دوسرے کی فضیلت اس انسان کے دل میں باقی نہیں رہتی، کسی کو آگے نہیں دیکھ سکتا، کسی کو وہ اپنے سے آگے دیکھ سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر وہی بات کہ چاہے آپ اس کو معاشرے کے کسی بھی سیکٹر کے اوپر آپ اس کا اطلاق کریں، چاہے تو وہ آپ اس کو گھریلو زندگی میں اس کا اطلاق کریں، چاہے وہ آپ کسی بزنس میں کریں، چاہے وہ آپ کسی ادارے میں کریں، وہ ایک ہی، کیونکہ شخصیت ایک ہی ہے نا، تو وہ لیگ پلنگ میں، اور پھر غیبت کو بھی کھینچ لاتی ہے، جیسے گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے بالکل واضح طور پہ، پھر یہی فیکٹر غیبت کو بھی کھینچ لاتا ہے، مذاق کو بھی کھینچ لاتا ہے۔ آپ مذاق اڑاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ دوسرے کو اپنے سے مذاق تو اڑاتا ہی انسان تب ہے جب ہم دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ بالکل، کبھی فزیکل ایٹریبیوٹس کا مذاق اڑانا، جی، جو اس کے لوگوں کنٹرول کے میں قد نہیں، کا، لوگوں کے کمپلیکشن کا، لوگوں کے یعنی کسی بھی جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو بنایا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، آنکھیں بڑی ہیں، یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ یہ تو ہماری، آپ سوچئے کہ ہماری گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ بالکل، اور پھر عیوب اور نقائص لوگوں کے پھر ہم اچھالتے ہیں نا، وہ خود سے عادات میں آئے ہوں یا وہ اللہ کی طرف سے، اور پھر نعوذ باللہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تو احسن الخالقین ہے، بالکل، اور ہم پھر اللہ کی تخلیق کے اندر مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس سے بڑا تکبر۔ سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ہم چونکہ ظاہریت دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی بہتری کیا ہے، نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، متکبر پھر دیکھنا نہیں چاہتا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنی ذات کے خول سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس میں نکلنا چاہتا ہی نہیں ہے اس سے، بالکل۔ تو اور پھر اس میں اور کردار کے اندر اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے ہمارے ایک معاشرے میں ایک ٹرم ہے نارسسسٹ، تو وہ جو ٹرم ہوتی ہے خود پسندی، تو وہ بھی پھر اسی کا کردار ہے، بالکل یہ، بالکل
خود پسند انسان کیوں ہوگا؟ آپ دیکھیں تواضع والا انسان، آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مدھم اور نیچا کر کے رکھتے تھے، اور کتنا، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ کاش میں نسیم منسیہ، میں بھولی بسری ہوتی، کاش میں ایک بوٹی ہوتی، کاش میں ایک چڑیا ہوتی. یہ تمام کئی صحابہ کرام کی اس طرح کی ہمیں ان کے خاص طور پر ان کے جو نزع کا وقت ہے اس وقت کی ان کی یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. نہ وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتے تھے، نہ وہ اپنی باتیں، اپنے کارنامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا اور غزوات کرنا. بعد میں کوئی انہوں نے اس کی، وہ ایک صحابی تھے نا جنہوں نے وہ غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں بتایا کہ ہم نے وہ باندھ لی تھی، چیتھڑے باندھ لیے تھے اپنے پیروں پر کیونکہ ہمارے پاس جوتے نہیں تھے اور ہم غزوے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ میں نے کیوں بتایا، کہیں میں نے اپنی نمود تو نہیں کر دی. بالکل نمائش نہ تو کرتی ہو. صحابہ کا تو یہ طریقہ تھا. لیکن نارسسسٹ جو ہے وہ تو جو اس نے نہیں کیا، قرآن اس شخصیت کی بھی نشاندہی کرتا ہے نا، بالکل درست کہ کرتا ہے. جو ایک انسان نے وہ کام نہیں بھی کیا ہوا ہوتا، وہ اپنی اس بات پہ بھی تعریف کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر کہ جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں. اور وہ یہ تو پھر متکبرین والا ہی ساری بات آ جاتی. ٹرمز ہم نے آج بدل دی ان کی. بالکل ہم نے ٹرمز بدل دی، سائیکالوجی نے ان کو ایک اور طرح سے کر کے پیش کیا. اچھا کیا، ہمیں بہت سے سائنز اینڈ سمپٹمز بتائے. پڑھنا چاہیے، اس طرح کے مضامین کو پڑھتے رہنا چاہیے، تو آپ کو پرسنالٹیز کا اسیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن آپ جب ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں دین کے ساتپ، تو دین نے تو بہت اصل سمجھ ہی تب آتی ہے، اصل سمجھ ہی تب آتی ہے، اور اصل اس کا سارا علاج تبھی پتہ چلتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سائیکالوجی میں اور دین میں مماثلت جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہے، کیونکہ سائیکالوجی بھی فطرت کو پڑھتی ہے نا، اور اسلام دین فطرت ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ایک وہ حد تک اسلام کے ساتھ سائیکالوجی چلتی ہے. جہاں بات آتی ہے نا کہ ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے، وہاں پہ آ کے سائیکالوجی فیل ہو جاتی ہے. وہ کچھ نہیں بتاتی. وہ فرض کریں کوئی کسی ٹراما کا شکار ہوا ہے، سائیکالوجی یہ تو بتائے گی کہ اچھا چلو تم ایسے کوپ کر لو، ایسے کوپ کر لو، ایک حد تک بتا پائے گی. اس کے بعد اس کا علاج یا اپنے آپ کو باؤنس بیک زندگی میں کرنا وہ کیسے ہوگا، سائیکالوجی نہیں بتا پاتی. آپ دیکھیں کہ غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہمارے دین میں کیا بتایا گیا ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہیں پنچنگ بیگ لے لو، اس پہ کر لو، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے باتیں کر لو، کچھ ایکسرسائزز بتا دے گی، ڈیپ بریدنگ کا بتا دے گی، لیکن علاج ہمارا دین بتاتا ہے. تو اسی طرح سے نارسسزم کا بھی جو علاج ہے نا، وہ اپنے آپ کو، یا تکبر کا علاج جو ہے، وہ جیسے وہ جو کتاب ہے منہاج القاصدین، اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ تم یہ اگر ایک تم مٹی کی دیوار دیکھو نا تو تم یہ سمجھو کہ یہ تم ہو، تمہاری کسی آباء و اجداد کی میت یہاں پہ دفن ہوئی اور اسی کا جسم گلا سڑا، اسی کا جسم یہاں پر، اور یہ مٹی بنا اور وہی مٹی نکلی اور اسی مٹی سے یہ دیوار بن گئی ہے. کتنی اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی ایبیلٹیز پہ غور کرے. کچھ موقع ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے میں یہ کر لوں گی، اور اسی وقت اگر ہمارے سر میں یا جسم میں کہیں درد اٹھ جائے تو ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ہم ایک لفظ بول سکیں. وہی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول باقی نہیں رہتا. انسان اپنی حیثیت پہ اپنی حیثیت کو یاد رکھے انسان. بالکل 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 درست. بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس بگاڑ، اس دل کے بگاڑ یعنی تکبر کے علاج کو ہم نے کس طرح اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے، اس پہ کیسے غور و فکر کرنا ہے، اس برائی کو کس طرح مارک کرنا ہے، اور پھر اس سے کیسے بچنا ہے. اس چیز پہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ